بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وفی مقام آخر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ صدق اللہ و صدق رسول النبی الامی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس عنوان پہ بات کرنے لگے ہیں وہ عنوان ایک حدیث مبارکہ سے متعلق ہے، جسے حدیث قرطاس اور واقعہ قرطاس کے نام سے بہت ہی شہرت حاصل ہے۔ چونکہ اس حدیث کی بنیاد پر شیعہ سنی ایک اختلاف جو بہت زور و شور سے روافض کی طرف سے سسر رسول داماد سیدنا علی المرتضیٰ داماد بطول امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عزت، عظمت پر نقب لگانے کی جو ان کی پرانی روش ہے، اس روش پر چلتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پر ڈھاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو وہ بنیاد بنا کر ایک ایسا الزام لگاتے ہیں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بات سے انکار کیا اور ان کا حکم نہیں مانا۔ اب اس کی بنیاد ایک حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے، مرض الوفات میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جمع تھے اور اہل بیت اطہار کے بھی بہت سارے افراد وہاں پہ موجود تھے۔ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں آرام فرما تھے، تو ایک موقع پر صحابہ اکرام جہاں پہ جمع ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا، اچھا قلم کاغذ لے آؤ، میں تمہیں کچھ ایسا لکھ کے دینے لگا ہوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ اب اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، تو لہٰذا قلم کاغذ کو رہنے دیا جائے، ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کا کلام ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ مرض الوفات میں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بحیثیت بشری تقاضے کے وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے اندر ہیں، اور چونکہ بیمار بھی ہیں، سخت شدید بخار بھی تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیماری کے پیش نظر یہ ایک جملہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آرام فرما رہے ہیں تو تنگ نہ کیا جائے، اور چونکہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اب کچھ ہی عرصہ پہلے تو 10 ذوالحجہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کامل اور مکمل ہو گیا، اب کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو دین اسلام کے اندر مزید آئے، یہ کسی چیز کو مزید داخل کیا جائے، چونکہ قرآن کریم کی آخری آیت وہ نازل ہو چکی اور دین اسلام تو چونکہ وہ مکمل ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس موقع پر جب آپ علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے تنگ نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور صحابہ اکرام نے بھی اس پر ایگری کیا بالفاظ دیگر کہ صحابہ اکرام نے اس پر اجماع کر لیا، کسی نے قلم کاغذ دوات نہیں لائی اور نہ کچھ لکھا گیا، اور یہاں تک کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار، چونکہ گھر حضور علیہ السلام کا تھا تو وہاں پر بیٹھے ہوئے اہل بیت اطہار جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کسی نے نہ کوئی قلم لایا، نہ کوئی دوات لائی، نہ کوئی کاغذ لایا، اور کچھ بھی نہ لکھا گیا۔ تو اب اس ایک حدیث کی بنیاد پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم دوات لانے سے منع کر دیا۔ اب یہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، حضور علیہ السلام نے قلم کاغذ کا کہا تو حضرت عمر نے منع فرما دیا اور حضور کی بات کو ٹھکرا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ ساری صورتحال حقیقت میں نے واضح کر دی کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور وہ دن بھی جمعرات کا دن تھا۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حدیث بخاری شریف میں موجود ہے 5669، آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کاغذ مانگا تو کچھ صحابہ میں آپس میں بات چیت ہونے لگی، کچھ کہہ رہے تھے کہ لا دیا جائے، کچھ کہہ رہے تھے کہ طبیعت حضور علیہ السلام کی ناساز ہے تو انہیں آرام کرنے دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جو دین مکمل ہونا تھا وہ تو ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد دین میں تو کوئی چیز آنی نہیں ہے، تو لہٰذا کسی اور چھوٹی چیز کے لیے حضور علیہ السلام کو اس موقع پر تنگ نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام ٹھیک ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے تو وہ جو بھی نصیحت ہوگی یا کچھ لکھنا ہوگا تو وہ لکھ دیں گے۔ تو اب اس بات کو لے کر روافض نے بہت شور مچایا، اس پر بڑی بحثیں بھی ہوئی، لیکن میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود تھے، اہل بیت اطہار وہاں پہ موجود تھے، اور ان میں جو مرد اہل بیت اطہار میں سے جو مرد تھے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ موجود تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں جب قلم کاغذ مانگا گیا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرما دیا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے قلم کاغذ کیوں نہ لا کے دیا، جبکہ وہ اسی گھر کے فرد تھے؟ حضرت عمر اس گھر کے فرد نہیں تھے، حضرت عمر سے تو مانگا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے تو جب دیکھا، اسی حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ فاختلفوا اہل البیت، اہل بیت کے اندر اختلاف ہو گیا، گھر والوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تو اہل بیت کے درمیان اختلاف ہوا کہ قلم کاغذ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو اس میں حضرت عمر نے کہا کہ چھوڑو رہنے دو، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ تو اس میں اعتراض حضرت عمر پر نہیں بلکہ اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کریں کہ گھر میں جب کوئی مرد موجود ہے اور آپ کے گھر کا کوئی بڑا فرد کہتا ہے کہ فلاں چیز لے آؤ، تو اس گھر والے مرد کی ذمہ داری ہے جو اس گھر میں ہے وہ لا کر وہ چیز اپنے بزرگ کو، اپنے بڑے کو لا کر دے۔ جو مہمان آیا ہوا ہے یا جو باہر سے آیا ہوا ہے اس کی تو ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قلم اور کاغذ لا کے دے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کو پتہ ہے، اہل سنت اور اہل تشیع اس بات کو مانتے جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول تھے۔ حضور علیہ السلام کے کاتب بھی حضرت علی تھے، تو قلم اور دوات اور قلم اور کاغذ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہوتا تھا، تو حضرت عمر پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کاتب تھے تو وہ قلم اور کاغذ لے کر کیوں نہ گئے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو لکھ لیتے۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ جمعرات کا یہ واقعہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کاغذ کا کہا تھا۔ اب جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کو چاشت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہوئی اس دنیا سے۔ اب یہ 4 دن درمیان میں گزرے اور 5ویں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہوئے، اور ان 4 دنوں کے اندر جمعرات سے لے کر ان 4 دنوں کے درمیان حضور علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک بھی ہوئی، آپ مسجد نبوی میں بھی تشریف فرما ہوتے رہے۔ ان 4 دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تندرستی کی حالت میں کوئی چیز بھی لکھ کر نہیں دی۔ اگر وہ کوئی اتنی اہم چیز ہوتی جسے لکھ کے دینا ہوتا تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحت کی طرف گئے تھے، تندرست ہو گئے تھے، تو ان 4 دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کوئی لکھنے کی چیز ہوتی تو وہ لکھ کر جاتے۔ اگر کوئی ایسی چیز تھی کہ جو اللہ رب العالمین کا حکم تھا اور لکھنی تھی اور ضروریات دین میں سے تھی، حضور علیہ السلام نے نہیں لکھ کے دی، تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، کہ جو ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ جبکہ 10 ذوالحجہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں لاکھوں، 1.25 لاکھ کی تعداد موجود تھی، تو وہاں فرمایا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، میں نے دین تم تک پہنچایا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں تک دین پہنچانا۔ تو صحابہ نے فرمایا تھا آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب جب حق ادا ہو گیا تو کوئی اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ضروریات دین سے تھی، اور جو اہل تشیع جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے، اگر حضرت علی کی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تو وہ ضروریات دین میں سے آپ لوگ مانتے ہیں، تو ضروریات دین تو وہ 10 ذوالحجہ کو الیوم اکملت لکم کے بعد ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کوئی ایسی وحی یا کوئی ایسی چیز نہیں نازل ہوئی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو جس کا لکھ کے دینا ضروری ہو۔ اور پھر اگر وہ ضروری ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، تو اگر وہ کوئی چیز ایسی تھی جو حضور علیہ السلام نے نہیں لکھ کے دی اور حضرت علی نے ان 4 دنوں کے اندر جب حضور علیہ السلام تندرست تھے پھر بھی نہیں لکھوائی، تو یہ سب سے اہم جو سوال آپ لوگ اٹھاتے ہیں، یہ سوال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نعوذ باللہ اٹھے گا، جو ہم
تمہیں کبھی بھی نہیں اٹھانے دیں گے، کیونکہ تم ابن سبا کی یہودی کی نسل کسی بھی طرح سے کوئی موقع بھی ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے جب تم خاندان نبوت اور اصحاب رسول پر کوئی سوالات یا اعتراضات نہیں اٹھا لیتے۔ یہ تمہارا وتیرہ تھا اور یہ وتیرہ ہے۔ اگلا میرا سوال، حضور علیہ السلام نے اپنی تندرستگی کے بعد اس پر خاموشی کیوں اختیار کی، کیوں نہ لکھ کے دیا، اور حضرت علی نے ان 4 دنوں کے اندر کیوں نہ لکھوا دیا؟ حضرت عمر تو مہمان تھے، گھر میں آئے وہ گھر سے چلے گئے، حضرت علی تو اسی گھر کے فرد تھے، اہل بیت تھے، گھر ہی میں موجود تھے، تو کیا 4 دنوں کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کے رکھے کہ وہ حضور علیہ السلام کو قلم کاغذ نہ دے سکے اور وہ نہ لکھوا سکے؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو سامنے لاؤ جو حضرت علی نے لکھی ہو اور حضور علیہ السلام نے لکھوائی ہو، چونکہ کاتب حضرت علی ہیں اور لکھوانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت عمر تو اٹھ کے وہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ اب ان 4 دنوں کے اندر جو لکھا ہے تو لاؤ وہ کیا لکھا ہے۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم نقطہ اور اہم بات ہے جس سے یہ ابن سبا یہودی کی نسل کی جو ہے وہ دھجیاں اڑ جائیں گی ان کے عقیدے اور ان کے نظریے کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کر امامت خلافت سپرد کر دی تھی۔ جب وہاں پہ خلافت دے دی تھی تو اب یہاں لکھوانے والی بات یا لکھنے والی بات یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب ایک چیز کا اعلان ہو گیا تو اب یہاں پہ اس کا لکھ کے دینا کیوں ضروری ہے؟ اور پھر سب سے اگلی اہم بات یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا جب حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا بقول تمہارے اور حضرت علی نے نہیں لکھا اور حضرت علی 4 دنوں کے اندر بھی نہیں لکھوا سکے اور حضور علیہ السلام بروئے صحت بھی ہوئے، حضور علیہ السلام ان 4 دنوں کے اندر صحت مند بھی ہوئے، حضور نے نہیں لکھ کے دیا، تو تمہیں کیسے پتا کہ حضور علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لکھ کے دینا؟ حضور علیہ السلام لکھ کے دینا چاہتے تھے، جو ہمارا موقف ہے کہ حضور علیہ السلام کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے؟ آپ علیہ السلام نے قلم کاغذ مانگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا دیگر صحابہ اکرام اور اہل بیت، خود اس حدیث میں موجود ہے کہ فاختلف اہل البیت، اہل بیت کے درمیان اختلاف ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ رہنے دیں، جب یہ تندرست ہوں گے تو یہ خود ہی لکھوا دیں گے اور بات ہو جائے گی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں پہ کیا لکھوانا چاہتے تھے، تو آؤ ہم بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے جس میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے اور کس چیز کے لیے حضور علیہ السلام نے قلم کاغذ مانگا تھا۔ وہ مختلف احادیث کے اندر مختلف چیزیں موجود ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تزل امتہ من بعدی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قلم کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں اور تاکہ میرے بعد امت گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ حضرت علی کی روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخشیت، میں اس بات پہ خوفزدہ تھا، ان تفوت عن نفسہ قلت انی احفظ وعیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیجئے میں یاد کر لوں گا، میں اس کو حفظ کر لوں گا، آپ فرما دیجئے میں حضور علیہ السلام کے قریب ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا وصیت فرمائی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا اور وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں پر ان کا خیال رکھنا، اس نے سلوک رکھنا۔ حضور کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ آئیں ہم آپ کو بخاری شریف کی ایک اور حدیث سے بتاتے ہیں جس سے امام بخاری نے باب قول المریض میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں لقد حممت او قال اردت، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ان ارسل الی ابی بکر وبنی وحد ان یقول القائلون او یتمنون المتمنون ثم قلت یأبی اللہ ویدفع المؤمنون او قال یدفع اللہ ویأبی المؤمنون۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلاؤں اور ان کو لکھ کے دوں کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں چنیں گے، اور مومن ابو بکر اور اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ میں یہی لکھوا کے دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے لکھنے سے چھوڑ دیا کہ مسلمان خود اور اللہ رب العالمین خود بھی حضرت ابو بکر کو ہی خلیفہ منتخب فرمائیں گے اور مومن بھی حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اتنی سی بات تھی، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنا ہوتا تو حضور علیہ السلام جب قلم کاغذ مانگی تھی اس کے بعد 4 دن تک حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی رسول اللہ کی خدمت میں تھے، اور ان 4 دنوں کے اندر حضور علیہ السلام کچھ تندرست بھی ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں لکھوایا، نہ کچھ ایسا لکھ کے دیا۔ اگر ایسا لکھ کے دینا ہوتا حضور علیہ السلام لکھواتے اور حضرت علی ضرور لکھتے۔ اگر نہیں لکھا
یا نہیں لکھوایا گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ گھر میں آئے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے، اور پیچھے لکھنا یہ حضور علیہ السلام نے لکھوانا تھا، اور حضرت علی کاتب تھے، گھر کے فرد تھے، قلم دوات بھی انہوں نے لانی تھی، لکھنا بھی انہوں نے تھا کیونکہ وہ کاتب بھی تھے، گھر کے فرد بھی تھے۔ تو یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ ذمہ داری تھی اور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے کہ وہ لکھتے۔ یہ اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرنا سوائے منافقت کے، سوائے بغض کے، نفرت اور بغض کے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اعتراض محض اعتراض ہے، اور یہ گستاخان صحابہ کی طرف سے اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ ان پر تان کر کے، ان پر کیچڑ اچھال کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر سکیں۔ کہ علی المرتضیٰ کے داماد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض سے بری ویڈیو ہے۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔